الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اس کے بعد بڑا ایک عبرتناک واقعہ ہے، بہت عبرتناک واقعہ، خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے جو ممبر و محراب پہ بیٹھتے ہیں اور دین کی ایک اہم ذمہ داری نبھاتے ہیں. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور انہیں پڑھ کر سناؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حال اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھی. بلعام باورا اس شخص کا نام تھا، تورات کا بہت بڑا عالم تھا، بہت عابد تھا. ہم نے اس کو اپنی آیات عطا فرمائی تھی فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن اس نے ان آیات کو اتار پھینکا. جب ڈگری کنفر کی جاتی ہے کسی کو تو اس کو گاؤن پہنایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک نشانی سمجھی جاتی ہے کہ اب یہ صاحب علم ہو گیا ہے. پرانے اس کے لیے لفظ ہے خلق، جبہ، ایک گاؤن جو اسے پہنایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم کی علامت ہے. تو فرمایا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم عطا فرمایا تھا اس نے اس علم کی خلعت کو اور اس علم کے گاؤن کو اتار پھینکا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. تبیہ یتبعو کے معنی پیچھے چلنا، اتبع یتبع کے معنی پیچھے لگانا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ باب افعال ہے، تو اس کو پیچھے لگا لیا شیطان نے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہ ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو بلندی عطا فرماتے ان آیات کے ذریعے سے. یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کے علم کی صداقت کی، اس کے علم کی ڈیپتھ کی گواہی دی جا رہی ہے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کا ہی ہو کر رہ گیا. یعنی ارضلی خواہشات، زمینی خواہشات، حیوانی خواہشات نے ان پر غلبہ پایا، اس پر غلبہ پایا. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے. یعنی اس کو اگر محاورے میں کہیں تو جس طرح کہ کتا نہ ہوتا تو کتا بن گیا وہ. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، کہ کتے پر کوئی بوجھ ڈالو تو بھی ہانپے. یعنی کتے کا جو نارمل سانس لینے کا انداز ہے وہ کیا ہے؟ ہانپنا، جیسے کہ تھکا ہوا ہو. ان تحمل علیہ یلحس، اگر تم اس پر بوجھ ڈالو یا بھگاؤ تب بھی ہانپے. او تترکہ یلحس، یا اس کو چھوڑ دو تب بھی زبان نکال کر ہانپے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فقصص القصص، تو اے نبی ان کو قصہ سناؤ. لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ غور و فکر کریں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. یعنی اس سورت کے پہلے رکوع میں ایک آیت آئی تھی کہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کریں گے. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر زیادتی کیا کرتے تھے، یعنی ہماری آیات کی حق تلفی کیا کرتے. آیات کیا ہیں؟ اللہ کی انسٹرکشن، اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن. تو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن پر عمل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے اپنی ڈائریکشن طے نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ آیات پر ظلم ہے.
تو چونکہ اس نے عالم ہونے کے باوجود ان سے انسٹرکشن نہیں لی، آیات سے ڈائریکشن نہیں لی۔ آیات میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے حضرت آدم حوا کو درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، ایسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ بے حیائی کے کاموں کے پاس جانے سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، ہمیں کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی۔ یہ سارا جو ہمیں نظام دیا گیا ہے ستر و حجاب کا، سیگریگیشن کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تک سے کہا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی انٹریکٹ پڑھنا پڑے مردوں سے، وہ پوری امت کی مائیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ان سے کسی کو شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس کے باوجود انہیں کہا گیا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، مردوں سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو نرم نہ کیا کرو، تاکہ کوئی ایسا شخص جس کے دل میں کوئی روگ ہے، کوئی پرابلم ہے، وہ کوئی اپنے اندر ٹیمپٹیشن محسوس نہ کرے۔ لیکن جب ایک عالم، ان آیات کا علم رکھنے والا، اس انسٹرکشن کو سمجھنے والا، جب اس انسٹرکشن پر خود عمل نہیں کرے گا تو پھر اسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عام آدمیوں کے مقابلے میں ڈبل سزا دیتا ہے۔ وہ ضرور انوالو ہوتا ہے جس میں عام آدمی میں عام طور پر انوالو نہیں ہوتا۔ اخبارات میں ہم وقتاً فوقتاً پڑھتے ہیں کہ کوئی قاری، کوئی عالم کسی ایسی حرکت میں ملوث پایا جاتا ہے کہ جسے پڑھ کر دین کو بھی شرم آتی ہے، مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی شرم آتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دین کا علم رکھنے کے باوجود دین کی انسٹرکشن، خاص طور پر ستر و حجاب کے احکام، سیگریگیشن کے احکام، جو بزرگوں کا قول ہے کہ ایون دین کی تعلیم کے لیے کسی مرد اور عورت کو علیحدہ بیٹھ کر قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر پڑھانے والے حسن بصری ہوں اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہوں رحمہم اللہ، اور جو چیز پڑھی پڑھائی جا رہی ہو وہ قرآن مجید ہو، پھر بھی درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے خلاف ہے۔ ہمارا دین سگے بھائی بہن کو بھی جو جوان ہوں علیحدہ کمرے میں، علیحدہ جگہ پر بیٹھنے سے منع فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک ایسی کمزوری رکھی ہے کہ جس میں انسان آگے بڑھتا رہتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو کوئی ایسا کچھ معاملہ اس شخص سے ہوا بلعام باورا سے، اور وہ پھر بے حیائی کی بھی آخری انتہا کو پہنچا، اور پھر قتل کا مرتکب بھی ہوا، اور پھر بالآخر اس نے شیطان کو سجدہ بھی کیا۔ تو یہ اصل میں کیا نقطہ آغاز کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو صرف دماغ کے علم کے دماغ کے کسی خانے میں ایک معلومات کے طور پر رکھا، لیکن اس کو دل میں نہیں اتارا، اس کو اپنے لیے ڈائریکشن نہیں سمجھا، اس کو اپنے لیے انسٹرکشن نہیں سمجھا، دوسروں کو پڑھتا پڑھاتا رہا، لیکن اپنے آپ کو اس سے ابو سمجھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آتی ہے۔ ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنے ہی اس اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پاتا ہے۔ ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جس کو گمراہ کرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر لے اس کی آپشن پر مہر تصدیق سب کر دے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، تو فاولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں کی بڑی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا. یہ کہنے کا ایک اسلوب ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں. یعنی یہ دل کے کان اور دل کی آنکھیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ نرے چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور سارے اچھے نام تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم اسے پکارو ان ناموں سے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو منحرف ہو جاتے ہیں سیدھے راستے سے اس کے ناموں کے معاملے میں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ اپنے کیے کا بدلہ ضرور پائیں گے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، البتہ وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے کر جائیں گے جس کا انہیں کوئی اندازہ نہ ہوگا. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، البتہ میرا ٹریپ بڑا سٹرونگ ہے. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جنوں کا اثر نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین، یقیناً وہ تو کھلا کھلا خبردار کرنے والے ہیں. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی حکومت پر، اس کے انتظام پر. ما خلق اللہ من شیء، اور جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس پر کہ بہت ممکن ہے قریب آ چکا ہو ان کی مہلت زندگی کے پورے ہونے کا وقت. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ پھر کس بات پر ایمان لائیں گے. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے، جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ سرٹیفائی کر دے. فَلَا هَادِيَ لَهُ، تو کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے. وَيَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بہکے پھریں. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب قائم ہوگی، یعنی اس کے قائم ہونے کے وقت کے بارے میں. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، اے نبی کہہ دو کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. لا يجلیها لوقتها الا هو، وہ نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر خود ہی. ثقلت فی السماوات والارض، وہ ایک بڑی بھاری شے ہوگی آسمانوں اور زمین میں. لا تاتیکم الا بغتۃ، وہ تم پر اچانک ہی آئے گی. یسالونک کانک حفی عنہا، اے نبی وہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں، آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہوں. قل انما علمها عند اللہ، کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خود اپنے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. لو کنت اعلم الغیب، اور اگر مجھے غیب کی کوئی خبر ہوتی، لستکثرت من الخیر، تو میں اپنے لیے بہت سے فائدے اکٹھے کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، یقیناً میں تو ماننے والے لوگوں کو خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. یعنی جو میں نہ مانوں کا کردار رکھتا ہو اس کا میں کچھ نہیں بنا سکتا. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ،
اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، فرام ون انڈیویجول، وجعل منہا زوجہا، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے پاس آ کر سکون حاصل کرے، فلما تغشاہا، پھر جب وہ پوری طرح ڈھانپ لیتا ہے مرد عورت کو، حملت حملا خفیفا، تو اس کو ہلکا سا بوجھ ہو جاتا ہے، حمل ہو جاتا ہے، فمرت بھی، لیکن وہ اسے لیے پھرتی رہتی ہے جب تک وہ نمایاں نہیں ہوتا، فلما اثقلت، لیکن جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا، یقیناً اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کر دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، فلما آتاہما صالحا، تو پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے ایک صحیح سالم بچہ، جعل لہ شرکاء، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، فیما آتاہما، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اس کی سب سے ورسٹ شکل کیا ہے کہ بچے کا نام جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف منسوب کر دینا، پیراں دیتا، فلاں دیتا، کسی بت کے نام پر منسوب کر دینا کہ یہ فلاں بت نے ہمیں دیا ہے، اور ہم سب بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ ہمیں سے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو خود بھی دعائیں کرتا ہے صحت کی، جو بھی اس کی مزاج پرسی کے لیے آئے اس میں کہتے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ میں صحت دے دے، لیکن جب صحت یاب ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اس سے ملنے آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ پھر فائنلی صحت کیسے ملی، تو ہم یا دوائی کا نام لیتے ہیں یا ڈاکٹر کا نام لیتے ہیں، حالانکہ وسیلہ بنا کوئی دوا، کوئی دوائی، اور اللہ تعالیٰ نے صحت دی کسی ڈاکٹر کے ذریعے سے، لیکن شفا دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لا شفا الا شفاؤ، تیری دی ہوئی شفا کے سوا اور کوئی شفا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ ڈاکٹر کے لیے اور زیادہ مشکل بھی ہو جاتا ہے اور دلچسپ بھی، کہ جب مریض آ کر بتاتا ہے ڈاکٹر صاحب تاڑے علاج میں بڑا فرق پیا، تو انسان کا نفس پھول کر اتنا ہو جاتا ہے، تو پھر خیال ہی نہیں آتا ہے اس کو کہنے کا کہ نہیں شفا میں نے نہیں دی، شفا اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ڈاکٹرز کو بھی اس بات کی توفیق اور ہمت دے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شریک بننے کی کوشش نہ کریں۔ اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود مخلوق ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ ان کی مدد کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کے راستے کی طرف بلاؤ گے، لا يتبعوکم، تو یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، سواء علیہم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تو برابر ہے ان کے حق میں تمہارے لیے کہ خواہ تم انہیں دعوت دو، پکارو، یا خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں، فدعوہم، تو انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، یعنی تم انہیں پکار کر دیکھو، اگر تم سچے ہو تو وہ ضرور تمہارا جواب دیں گے، تمہاری بات کا رسپونڈ کریں گے، لیکن ایسا وہ نہیں کریں گے۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے کوئی ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں؟ یعنی ایک بت آپ نے بنایا ہے، کسی بت گر نے اس کو پوری شکل دی ہے، پاؤں بھی بنائے ہیں، ہاتھ بھی بنائے ہیں، آنکھیں بھی بنائی ہیں، کان بھی بنائے ہیں، تو اب کہا جا رہا ہے کہ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے کوئی ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ کوئی چیز پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم بلاؤ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب،
یقیناً میرا حامی و ناصر، میرا سرپرست تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، ان کا حمایتی ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری کسی مدد کی، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں کسی راستے کی طرف یعنی ہدایت کی طرف ڈائریکٹ کرو تو وہ سنیں گے نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھتے ہو بظاہر کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو اے نبی درگزر کا طریقہ اختیار کرو، اگنور کرو انہیں، اور انہیں نیک کام کی تلقین کرو، اور جاہلوں سے مت الجھو، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی تمہیں چوک لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ، انہو سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی لوگ، اذا مسہم طائف من الشیطان، ان کا حال یہ ہے کہ جب چھو جاتا ہے انہیں کوئی برا خیال شیطان کے اثر سے، تذکروا، تو فوراً چونک جاتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے بھائی کافروں میں سے، یمدونہم، انہیں کھینچتے چلے جاتے ہیں، فی الغی، برائی میں، گمراہی میں، ثم لا یقصرون، اور پھر وہ ان کو بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب نہیں پیش کرتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا لَجْتَبَيْتَهَا، تو کہتے ہیں کیوں نہ منتخب کر لی تم نے اپنے لیے کوئی نشانی۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، تو اے نبی ان سے کہہ دو، واضح کر دو ان پر کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف میرے رب کی جانب سے وحی کیا جاتا ہے، میں خود کوئی نشانی منتخب نہیں کرتا، خود میں کوئی اپنے پاس سے نشانی نہیں دکھاتا۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی جانب سے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب تمہارے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، اور اپنے رب کو دل میں یاد کرو عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے، وَدُونَ الْجَہْرِ، یعنی خفیہ طور پر آواز کو بلند کیے بغیر، من القول، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں میں شامل نہ ہو جانا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون، بے شک وہ فرشتے جو تیرے رب کے قریب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں برتتے، لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اس کے سامنے جھکتے رہتے ہیں، سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ